بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک پروگرام میں سائل ادیب موجود ہے۔ اس میں ایک لڑکی سائل ادیب سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے اس بات سے معافی مانگے کہ آپ نے کہا ہے کہ 95% عورتیں جاہل ہیں۔ سائل ادیب نے سوال کو ایک اور جانب موڑ کر لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو طاغوت کی معنی معلوم ہے؟ لڑکی کا جواب ہوتا ہے کہ یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ کئی بار آپ سے سنا ہے۔ سائل آگے سے کہتا ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اگر میں طاغوت کو نہیں جانتا تو مجھے جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ اگر میں توحید کو نہیں جانتا، میں رسالت کو نہیں جانتا تو مجھے جاہل کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی اس صورت میں کہ میں جان بوجھ کر نہ سیکھوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یعلمون اور لا یعلمون فرمایا ہے، نہ کہ جاہل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ طاغوت کا معنی اور اس کا مفہوم مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کئی جگہ طاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ طاغوت کا معنی ہے گمراہ کرنے والا۔ طاغوت یہ طغیان سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا۔ اس کا وزن ہے فعلوت۔ عین لام کلمہ میں قلب مکانی ہو گیا، اصل میں تغیوت تھا، پھر تیغوت ہوا، پھر طاغوت بنا۔ یہ یا تو مصدر ہے یا اسم جنس ہے۔ اس کا اطلاق مفرد جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث ہر طرح یہ مستعمل ہے۔ اصطلاحاً طاغوت سے مراد کل ما عبد، یعنی ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے اور اطاعت کی جائے وہ مراد ہے، اور اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو طاغوت کہلاتا ہے۔ طاغوت خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں، خواہ وہ شیطان ہو، بت ہو، حکمران ہو، امام ہو، یا انسان کا اپنا ہی نفس ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں طاغوت سے مراد شیطان یا بت ہے۔ طاغوت سے مراد وہ تمام بت ہے جن کی اللہ رب العزت کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، اور وہ علماء سو بھی طاغوت ہے جو لوگوں کو گمراہی اور بدعت و خرافات کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرام کردہ کاموں کو حلال اور اللہ رب العزت کے حلال کردہ کاموں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور حکمرانوں کے سامنے شریعت اسلامیہ کے خلاف قوانین کے نفاذ کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنی مقررہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور ایک عالم کی حد تو یہ ہے کہ وہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رکھے، تعلیمات نبویہ کے تابع رکھے، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ ان کی امتوں میں علم، عمل، اخلاق، دعوت اور تعلیم کے وارث ہیں، اور جب وہی حکام کے سامنے خلاف شرع کاموں کو مزین کریں گے تو وہ اس حد کو تجاوز کر جائیں گے جو شریعت کے اتباع کے حوالے سے ان پر واجب کی گئی تھی، اور تب وہ طاغوت بن جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ جن حکمرانوں کی اطاعت کی جاتی ہے وہ بھی طاغوت ہے، جبکہ وہ رعایا کو خلاف شرع کاموں کا حکم دے، اور اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلے کرے اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حکم دے تو وہ اس صورت میں طاغوت نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی اطاعت فرض اور واجب ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے سورۃ النساء میں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور امراء و حکام کی اطاعت کرو۔ طاغوت سے مراد ہر حد سے تجاوز کرنے والا سرکش، قرآن و حدیث کے خلاف عقائد رکھنے والا،
احبار و رہبان جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے خلاف نظریات ایجاد کیے اور امتوں میں پھیلائے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسرے سے منوائے، جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف لے جائے۔ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اور چیز کی پرستش بھی طاغوت کہلاتا ہے۔ طاغوت کا انکار کیسے کیا جائے؟ طاغوت کے انکار کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ طاغوت کی عبادت باطل ہے، جیسے رب العزت سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اللہ ہی سب سے بلند اور بڑا ہے۔ نمبر 2، طاغوت کی عبادت چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی ناپاکی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ نمبر 3، طاغوت سے دشمنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول بطور حکایت کے بیان کر کے فرمایا، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنکم عدو لی الا رب العالمین۔ نمبر 4، طاغوت سے نفرت۔ نمبر 5، کافر سمجھنا، یعنی طاغوت اور طاغوت کی عبادت کرنے والے کو اور ہر اس شخص کو کافر سمجھنا جو کفریہ طریقے اختیار کرے، خواہ خود اختیار کرے یا دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے۔ ان تمام صورتوں میں طاغوت کی عبادت کا انکار کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ سورۃ زمر آیت نمبر 17 اور 18 میں رب العزت کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہے۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت کی ہے اور یہی ہے عقل مند۔